حبیبنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ تفسیر روح البیان کا ایک واقعہ، ایک شخص اپنے گھر بار کو چھوڑا، خدا کی بارگاہ میں التجا کیا، کریمہ کار سازا بندہ نوازا، میں چاہتا ہوں کہ ایسی جگہ دعا کروں جہاں نہ میرا خاندان ہو، نہ میرا پیش و پربا ہو، نہ میرا رشتہ دار ہو، میں ہوں اور تو ہو۔ اچھا، ایسی جگہ عبادت کرنے کا تجھ کو شوق ہو گیا؟ خدا کی بارگاہ میں التجا کیا، خدا نے اس کی دعا قبول کی۔ ٹھیک، چنانچہ تفسیر روح البیان میں واقعہ آیا ہے کہ وہ شخص سمندر میں ایک ٹیلے پہ عبادت الہی میں غرق ہو گئے۔ جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے اتنا محبت کرتا ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، مولا شہ رگ سے زیادہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں، آپ نہیں پہچان پاتے ہیں تو اس میں ہماری آنکھوں کی غلطی۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے، چمگادڑ دیکھتا نہیں ہے تو اس میں چمگادڑ کی غلطی، سورج کی کوئی غلطی نہیں۔ اسی طرح اللہ ہمارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہم نہیں دیکھ پاتے تو اس میں ہماری خطا، ہماری غلطی، مگر اللہ ہمارے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کو آپ یاد کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو فرشتوں کی جرم کو یاد کرتا ہے۔ تو وہ بندہ کی دعا قبول ہو گئی، آبادی سے باہر اللہ رب العزت اس کے کھانے کے لیے انتظام کر دیا، میٹھا چشمہ سمندر کے ٹیلے پہ زائی، انگور کی بیلیں، یعنی اس بندے کو اگر بھوک لگے تو کھانے کا انتظام۔ اللہ کتنا بڑا کریم، کتنا بڑا رحیم، 400 سال تک عبادت کرنے لگا، 400 سال تک عبادت کرتے کرتے گزر گئے۔ ایک دن وہ خواہش ظاہر کیا، مولا اگر میری موت ہو تو سجدے میں ہو، موت ہو تو سجدے میں ہو۔ حدیثوں میں بات آئی ہے کہ جس بندے کی جیسی موت ہوگی، جس حالت میں موت ہوگی، وہ بندہ اسی حالت میں جنت میں جائے گا۔ اگر سجدے میں ہے تو سجدے کی حالت میں۔ تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، مالک و مولا کافی زمانہ سے میں تیری عبادت کر رہا ہوں، میری موت ہو تو سجدے میں۔ وہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ جب 400 سال پورا ہوا اس شخص کی موت ہو گئی۔ رحمت کے فرشتے اس بندہ کو جنت کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں انتظار کیا، کریمہ کار سزا، میں تو جنت کا مستحق تھا ہی، جنت میں کیوں نہیں دے گا؟ جنت کا مستحق تھا ہی۔ اللہ نے کہا وہ کیسے؟ کہا یا اللہ میں کوئی جھگڑا نہیں، لفڑا نہیں، گالی گلوچ مار پیٹ کچھ نہیں کیا، میں تو صرف تیری عبادت کی۔ جب تیری عبادت کیا تو جنت نہیں دے گا، کیا دے گا؟ اچھا واہ میرا بندہ۔ اللہ رب العزت نے اس شخص سے کہا میں نے میٹھا چشمہ تم کو دیا، ہم نہیں دیا، اس کا شکریہ بجا لاؤ، اس کو حساب کرو، اس کو جوڑو۔
اے جہنم کے فرشتوں ادھر آؤ. مالک و مولا نے جہنم کے فرشتوں کو بلایا. اے جہنم کے فرشتے اس شخص کو اٹھاؤ, جہنم میں ڈالنا نہیں, اس کے قریب لے کر کے جاؤ. اللہ کا حکم ہے, مالک و مولا کا فرمان ہے. جہنم کے فرشتے اس شخص کو جہنم کے قریب لے کر کے گئے. جب اس کی تپش اس شخص کو پڑی, اس کا سر کھولنے لگا, پیاس سے زبان باہر آ گئی. مولا کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا, مولا ایک قطرہ پانی نصیب فرما, ورنہ میں مر جاؤں گا, ورنہ میں بے قرار ہو جاؤں گا. اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ہاتھ میں ایک جام پیش کرتا ہے. فرشتہ پانی پلانے کی کوشش کرنا, مگر عوض لے کر کے, بدلہ لے کر کے. فرشتہ پانی دکھاتا ہے اس انسان کو. پیاسے کو جب آپ پانی دکھائیے گا تو اور پیاس بڑھ جاتی ہے اور اس کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. آپ تو 400 سالہ عابد پریشانی میں مبتلا, فرشتوں کے ہاتھ میں پانی کا جام دیکھا, اس طرف لپکنا شروع کر دیا. ذہن و فکر میں غصہ آ رہا ہے, پریشانی میں مبتلا ہے. جام والا فرشتہ مسکرا رہا ہے, پانی چاہیے, کہا ہاں پانی چاہیے. کہا پانی کا بدلہ 400 سالہ عبادت ہے. اب بتا, جس کو پانی چاہیے تو 400 سالہ عبادت مجھ کو چاہیے, مرتا تو کرتا کیا نہیں. کہا ٹھیک ہے بھائی, پانی لے لو, 400 سالہ عبادت میں تجھ کو دے دیتا ہوں. 400 سالہ عبادت کے صدقے میں بیچ دیتا ہوں, تو پانی دے دے, میری زندگی تو بچ جائے. فرشتہ اس کو پانی دے دیتا ہے. یہ شخص پانی پیا, 400 سالہ عبادت اس کو دے دیا. اب کیا بچا؟ اب تو کچھ بھی نہیں, اب کچھ بھی نہیں بچا. مالک و مولا نے کہا, بندہ بتا اب تو کیسے جنت میں جائے گا؟ اب تو میرا فیصلہ سن کہ تو جہنم ہی میں جائے گا, جہنم ہی میں جائے گا. تیرے پاس کچھ اب رہا نہیں. 400 سالہ عبادت کا غرور تیرا تو ختم ہو گیا. ارے میں نے آنکھیں دی, اس کا شکریہ نہیں اس کا شکریہ تو ادا نہیں کر سکتا ہے. میں جو عبادت کرنے کی توفیق دی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے. فقہا بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو فضل ربی کی وجہ سے جائے گا, عبادت کی وجہ سے جائے گا ہی نہیں.